2 دن ہو گئے تھے مجھے دبئی آئے، مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود مجھے وہاں پر کوئی بھی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بہت سی دکانوں پر گیا، مگر سب مجھے حقیر اور کمتر سمجھ کر نوکری نہیں دے رہے تھے۔ وجہ یہی تھی کہ میں کم پڑھا لکھا تھا۔ 2 دن میں کرائے اور کھانے پینے میں آدھے خاصے پیسے اڑ چکے تھے۔ میں بے بس ہو کر ایک پارک میں جا بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ اسی وقت میری نگاہ سامنے ایک میٹیلک مین پر پڑی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی کو ایک ہی زاویے سے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ سانس لینے تک کی جنجش اس کے جسم میں نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا وہ اصل انسان ہے، مگر جب اتنی دیر تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا تو میں حیرانی سے اس کے پاس چلا آیا۔ وہ سنہرے رنگ کا دور سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ انسان نہیں، میٹل کا کوئی پتلا ہی کھڑا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا جب اس آدمی نے پھرتی سے حرکت کی اور اپنا زاویہ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ میں جو اپنے دھیان میں گم تھا ڈر کر پیچھے ہوا۔ وہ آدمی دوبارہ سے وہی میٹل مین بن چکا تھا۔ میں سوچ میں گم واپس اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ اب میرا دماغ ایک نئی نجش پر کام کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نوکری ملنا مشکل تھی۔ آفر مل بھی جاتی تو عربی نہیں آتی تھی۔ غرض میں نے ہر پہلو پر غور کیا تو نوکری میرے لیے تھی ہی نہیں۔ اگر نوکری ہی کرنا ہوتی تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا تھا، مگر مجھے تھوڑا منفرد کام اچھا لگتا تھا اور ایسا ہی کچھ الٹا سیدھا میں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی دبئی آ گیا۔ حالانکہ گھر میں کھانے کے لیے ایک چاول کا دانہ بھی نہیں تھا، مگر مجھے اپنی زندگی بدلنی تھی۔ میں اب وہاں بیٹھا نوکری کو پسے کچھ ڈال کر سوچنے لگا، ایسا کون سا کام کروں جو میں کروں اور اس میں محنت بھی نہ لگے۔ اگر اس آدمی کی طرح یہ پتلا بن کر کھڑے رہنے والا کام کروں تو نہیں کر سکتا۔ میں تو بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں۔ کجا یہ مشقت والا کام کرنا۔ میں نے کافی سوچا اور بس اس نتیجے پر پہنچ سکا کہ نوکری اور مشقت والی ضلالت میں نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی جگاڑ لگانا پڑے گا۔ کافی دیر مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے گزر گئی تو بھوک کی وجہ سے پارک سے باہر نکل آیا۔ پیسے تھے مگر بہت کم، انہیں میں کھانے پر نہیں لگا سکتا تھا۔ بھوک بھی لگی تھی، بس میں نے چلنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے چلتا جا رہا تھا۔ جب ایک جگہ پر کچھ لوگ ڈبوں میں کچھ بانٹ رہے تھے، میں بھاگ کر وہاں گیا تو دیکھا وہ نیاز مسجد کے باہر بانٹ رہی تھی۔ میں نے جھجکے بغیر کھانے کا ڈبہ تھاما اور ایک پرسکون گوشے میں چلا آیا۔ کھانا کھا کر پیٹ تو بھرا تو پانی کی طلب میں مسجد کے اندر آ گیا۔ وہاں کوئی نہیں جانتا تھا میں عیسائی ہوں۔ تبھی بڑے سکون سے ایک ٹھنڈے کولر سے پانی پیا اور اے سی کے نیچے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہاں لوگ آتے جا رہے تھے اور نماز پڑھ کر مولوی سے کوئی دعا کروا رہا تھا اور کوئی اپنی مشکلات بیان کر رہا تھا، جن کا تسلی بخش حل مولوی انہیں بہت اچھے الفاظوں میں دے رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اچانک میرے دماغ میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں بھی بھیس بدل کر اپنی زندگی کو بدل لوں۔ میں نے دیکھا تھا پاکستان میں لوگ پیری مریدی کے پیچھے دیوانے تھے اور جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، نیاز کے طور پر بڑی بڑی رقم بھی تھما دیا کرتے تھے۔ وہ وقت شاید میری زندگی میں تبدیلی کا وقت تھا۔ وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے میں نے بہت سے منصوبے بنا لیے، کیا، کب اور کیسے کرنا ہے۔ میں وہاں سے نکلا، میری جیب میں جو پیسے تھے انہیں لے کر ایک سستی سی مارکیٹ میں چلا آیا۔ وہاں جا کر ایک لمبا سا حبا لیا، ٹوپی، رومال، ایک تسبیح لی اور ایک سستا سا عطر۔ ان سب میں میرے پیسے ختم ہو چکے تھے، مگر میں یہ آخری جوا ایک مرتبہ ضرور کھیلنا چاہتا تھا کہ یہ میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہوا تو پھر تو عیش ہی عیش تھی، لیکن اگر میں ناکام ہو جاتا تو پھر میں کسی نیاز کا کھانا کھا کر زندہ رہ ہی سکتا تھا۔ ایک پبلک واش روم میں جا کر میں نے اپنا حلیہ بالکل مولویوں والا کر لیا اور قریبی مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہاں نماز کے بعد لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ مجھے مسجد میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دو میری طرف آئی اور سلام لینے کے بعد مجھ سے ایک دو باتیں پوچھیں۔ یہ مجھے جتنا آسان لگ رہا تھا، ان کے سوال سن کر میری تو کھکی بن گئی۔ کہاں مجھے اسلام کے متعلق علم تھا، ہاں صرف اتنا تھا کہ ارد گرد مسلمانوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، مگر جو باتیں دین کے لحاظ سے وہ پوچھ رہے تھے مجھے تو بالکل نہیں پتا تھی۔ میں ان کے سامنے بہانہ بنا کر وہاں سے چلا گیا کہ ابھی جواب نہیں دے سکتا، اگلی نماز کے بعد جب فارغ ہوں تو مجھ سے پوچھیں، میں استخارہ کر کے بتاؤں گا۔ وہ میری ہکا بکا شکل دیکھتے رہے، پھر عجیب شکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ یہ عقدہ مجھ پر بعد میں کھلا کہ انہوں نے بہت عام سے سوال کیے تھے جس میں استخارے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں نے وہی سوال وہاں موجود دوسرے مولوی سے پوچھے تو اس نے مسکرا کر ایک ہی لمحے میں مجھے جواب دے دیا۔ میں مسجد سے باہر نکل آیا۔ یہ کام جتنا آسان سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ جھوٹا پیٹ بننے کے لیے بھی مجھے اسلام کا مطالعہ کرنا پڑتا اور میں یہ مشقت طلب کام کر نہیں سکتا تھا۔ پیسے بھی سارے لگ گئے تھے۔
میں جوا ہارنے ہی والا تھا جب قریب مجھے ایک ویل چیئر پر جاتی ہوئی لڑکی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں ایک دم سے چمکی۔ یعنی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، تو مجھ میں بھی تو نقص ہو ہی سکتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو جو میں گونگا بن جاؤں اور لوگوں پر صرف دم درود کر کے انہیں مطمئن کرتا پھروں۔ اب اس مسجد میں جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں پھرتا پھراتا ایک بہت بڑی مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں نماز کا وقت ہوا تو مجبوراً مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ جیسے جیسے لوگ نماز پڑھ رہے تھے میں بھی جماعت میں موجود رہ کر ویسے ہی کرتا گیا اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے قریب ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایسے ہی ہوا میں تیر چلاتے ہوئے تسبیح تیز تیز گھمائی اور اس پر پھونک مار دی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں کرتے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت مایوس ہوا تھا۔ خیر رات تک مسجد میں بیٹھا رہا، کوئی بھی دم درود کروانے نہیں آیا۔ میں دل ہار چکا تھا۔ وہیں اسی مسجد کا ایک اور مولوی میرے پاس آیا اور بات چیت شروع کر دی، مگر میں نے بھی زبان دانتوں تلے داب لی اور اشارے سے بتایا کہ میں بول نہیں سکتا۔ وہ مجھ سے ہمدردی کر کے چلا گیا۔ بے شک میرا کام نہیں بنا تھا، مگر اس حلیہ کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ میں نے رات مسجد میں ہی قیام کیا تھا۔ وہیں مجھے کھانا بھی مل گیا تھا۔ رہنے اور کھانے پینے کا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو اچانک سے مجھے اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی، مگر میں نے فوراً ہی انہیں دماغ سے جھٹک ڈالا۔ میں ان کے متعلق سوچ کر اپنا مستقبل برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بے شک یہاں میرے کام کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر میں ایک اچھی جگہ پر تھا۔ میرے اپنے ملک اور بیوی کے رونے دھونے سے تو کئی درجے جگہ بہتر تھی۔ یہ رات ساری اسی طرح ہے کہ عجیب و غریب خیالات اور مستقبل کے اندیشوں میں گزر گئی۔ البتہ صبح تک میں نے خود کو سمجھا لیا تھا، اگر کچھ نہ بھی ہوا تب بھی خیر ہے، کم سے کم میں پاکستان میں تو نہیں ہوں جہاں صرف بیوی کی رونی صورت اور بچوں کی فرمائشیں ہی مجھے دیکھنے سننے کو ملتی ہیں۔ صبح فجر کے وقت ہی نمازی آنا شروع ہو گئے۔ میں بھی منہ بناتا اٹھ کھڑا ہوا اور بالکل دوسروں کی دیکھا دیکھی نماز اور دعا مانگ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ دل چاہ رہا تھا سو جاؤں، مگر مسجد میں ایسے سونا مناسب نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر نکل آیا اور ایک پارک میں جا کر دوپہر تک خوب نیند پوری کی۔ مجھے اپنی زندگی اس وقت بہت فضول لگ رہی تھی۔ نیند پوری کرنے کے بعد نیاز کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے نکل پڑا۔ 3 ہی دنوں میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ ظہر کے وقت مسجد میں پہنچا تو نماز پڑھنے کے لیے جماعت کھڑی ہو رہی تھی۔ میں بھی جلدی آنے پر پچھتانے کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ نام بنانے میں وقت تو لگے گا، اب اور کوئی دوسری راہ نہیں تھی، تو میں نے اسی راہ پر چلنے کا ارادہ کر لیا۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو سوچا اب مجھے یہاں سے باہر چلے جانا چاہیے، تھوڑی سیر کرتا ہوں اور رات کو واپس آ کر آرام سے سو جاؤں گا۔ میں اٹھا ہی تھا جب مجھے پیچھے سے کسی نے پکارا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو کل والا لڑکا جس پر میں نے ایسے ہی پھونک مار کر خود کی پہچان کروانا چاہی تھی، وہ کھڑا مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں چپ رہا۔ وہ خود ہی میرے پاس آیا اور سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے سلام لیا تو اس نے میرا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اندر ہی اندر کھلبلی بھی مچی تھی، مگر وہی 100 باتوں کی ایک بات، میں خود کو وہاں پر گونگا ظاہر کر چکا تھا۔ وہ بولا آپ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں۔ میں کل یہاں بہت پریشانی میں آیا تھا، مجھے کل بخار تھا۔ ہسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے کچھ علامات مجھ میں دیکھی گئی تھی۔ رپورٹ ہوئی تو کینسر آ گیا۔ میں بہت پریشان تھا، سوچا گھر جا کر کیا بتاؤں گا۔ میری ماں بھی بہت بیمار ہے، میری بیماری کا صدمہ کیسے برداشت کر سکے گی؟ تو میں یہاں سے گزرتا ہوا مسجد میں آ گیا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کوئی معجزہ کر دے۔ تبھی آپ کو شاید اللہ نے وسیلہ بنایا اور آپ نے مجھ پر دم کر دیا۔ آج صبح مجھے ہسپتال سے کال آئی تھی کہ دوبارہ رپورٹس کرواؤں۔ آ کر ان کی مشین میں فالٹ ہو گیا تھا کل۔ آج کروائی تو میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی تھی، کوئی کینسر نہیں تھا، بس ہلکا سا ٹائیفائڈ بخار تھا۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بڑی عقیدت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سب کے پیچھے میری وہ پھونک ہی تھی۔ میں نے حیرت سے نکلتے ہوئے سنبھل کر اس کی کمر پر تھپکی دی اور کچھ نہیں کہا اور فوراً بولا آپ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ تبھی پیچھے سے مسجد کا ایک خادم ہمارے پاس آیا، شاید وہ پیچھے کھڑا یہی بات سن رہا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر بولا یہ بات چیت نہیں کر سکتے، کل ہی آئے ہیں ہماری مسجد میں اور آتے ہی تمہاری بات سن کر میرا بھی ان پر یقین بڑھ گیا ہے۔ میں گونگا ہوں یہ جان کر وہ لڑکا بڑا دکھی ہوا، مگر وہ سنبھل کر بولا آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔
میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بے تحاشا ہنسی آ رہی تھی، مگر میں ضبط کیے کھڑے رہا۔ اگر اس موقع پر ہنستا تو بنا بنایا کام بگڑ سکتا تھا۔ میں اپنے جاننے والوں کو آپ کے متعلق ضرور بتاؤں گا، پتہ نہیں کس کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا کہ چلو ایسے ہی چلے گا کام۔ اب اس لڑکے نے نہ جانے سے پہلے مجھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جو ہی اس کا ہاتھ تھاما تو مجھے اپنی ہتھیلی پر پیسے محسوس ہوئے۔ اس لڑکے کو دیکھا تو وہی اشارے سے منت کرنے والے انداز میں بولا، رکھ لیں، منع نہ کیجیے گا، بہت دل سے دے رہا ہوں۔ خوش تو میں بھی بڑا تھا، مگر روک بھی تو ڈالنا تھا۔ ایسے ہی کرتے تھے پاکستان میں بابے، ایک دو دفعہ منع کرتے مگر مرید اور زیادہ اصرار کے ساتھ انہیں پیسے دے جاتے تھے۔ اب بھی یہی ہوا، جتنا میں منع کرتا جا رہا تھا اس کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے میں نے پیسے جیب میں ڈال لیے تو اس لڑکی کی خوشی دیدنی تھی۔ خیر وہ چلا گیا تو میں بھی چپکے سے واش روم کے بہانے آ گیا۔ واش روم میں جا کر جیسے جیسے نوٹ گنتا جا رہا تھا میری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ چند سو ریال تھے مگر میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ وہ لڑکا دیکھنے میں بھی امیر لگتا تھا، تبھی تو اس کو شکار بنانے کا سوچا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے میرے جال میں آ جائے گا اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے وہ پیسے اگر پورا مہینہ بھی نہ کماتا تو میرے لیے کافی تھے۔ میں مسجد سے باہر نکل آیا اور ایک اچھے ہوٹل میں جا کر صحیح تگڑی دعوت اڑائی، اس کے بعد سگریٹ بھی پی۔ یہ سب میں نے اپنا حلیہ بدل کر کیا تھا۔ واپسی پر ایک دکان سے 2-4 حبے اور امام بھی خرید لیے۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، بلکہ یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نہ کوئی شکار ہاتھ لگ ہی جائے گا۔ مگر میں غلط تھا۔ 2-3 دن تک وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں پورا دن مسجد میں رہتا کہ اب کوئی آیا تب کوئی آیا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ ایک روز مسجد سے باہر آیا تو دیکھا مسجد کے باہر وہی لڑکا کھڑا تھا، گارڈ اسے اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، پیر صاحب اچھا ہوا آپ یہاں مل گئے، ورنہ یہ لوگ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہے۔ گارڈ حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا تو کبھی اس لڑکے کو۔ میں نے بمشکل خود کو بولنے سے باز رکھا اور ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ جلدی سے بولا، میں نے گارڈ کو کہا تھا مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، مگر اس نے منع کر دیا کہ اس مسجد میں کوئی پیر نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اشارے سے کہا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، پیر نہیں۔ البتہ گارڈ مجھے اب بھی بڑے مشکوک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں اس لڑکے کے ساتھ لیے قریبی پارک میں آ گیا۔ وہاں آتے ہی وہ جلدی سے بولا، مجھے اپنی ماں کے لیے دعا کروانی تھی، بہت بیمار ہیں، آج ان کا آپریشن ہے۔ میں نے یوں ہی ہاتھ اٹھا کر ظاہر کر دیا کہ دعا کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت سارے ریال پھر مجھے تھما کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اتنا ضرور کہا کہ کہیں جلدی ہی دوبارہ واپس آؤں گا، یہ لوگ مسجد میں یہ سب نہیں کرنے دیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے، آپ کوئی جگہ دیکھ لیں ورنہ میں انتظام کر دیتا ہوں، ایسے میرا بھی اس نیکی میں حصہ ڈل جائے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ واقعی میں مسجد میں رہنا بہت مشکل تھا، اپنی الگ جگہ ہوتی تو پیری فقیری کا دھندا میرا بہت اچھا چل سکتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے جاتے ہی حلیہ بدل کر ہوٹل میں اچھا کھانا کھانے چلا گیا۔ زندگی ایک دم سے ہی یوں بدل جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس پھر یہی نہیں، بس ہوئی۔ اگلے دن ہی وہ لڑکا مجھے ملنے آیا اور اپنے ساتھ زبردستی لے گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، اس نے وہ فلیٹ مجھے دے دیا اور کہا، یہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کی مدد کروں، پتہ نہیں کس کس کو میری دعا کی ضرورت ہوگی، میں کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گا۔ میں بہت حیران تھا کہ لڑکے کا عقیدہ اس قدر مضبوط ہو گیا ہے، وہ اپنا فلیٹ بغیر جان پہچان کے ہی میرے حوالے کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ میں چپ کر گیا، آخر بول بھی تو نہیں سکتا تھا۔ البتہ مجھے لوگوں کا تھا وہ یہاں تک کیسے آئیں گے، مگر اس لڑکے نے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ خود ہی چل کر میرے فلیٹ پر آنے لگے۔ یہ انتظام بھی اسی لڑکے نے کر دیا تھا، وہ کافی امیر تھا، تبھی اس کے تعلقات بھی زیادہ تھے۔ وہ بھی بس بیٹھا بیٹھا تسبیح گھما کر پھونک مار دیتا اور لوگ بڑی خوشی خوشی میری جھولی میں ہزاروں ریال ڈال کر چلے جاتے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوتی کہ ان کو صحت بھی مل جاتی، یا وہ کام جس کی خاطر وہ وہاں آئے ہوتے وہ کام بھی بڑے آرام سے ہو جاتا تھا۔ میری زندگی بھی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ سارا دن میں لوگوں پر دم درود کرتا اور رات کو باہر نکل جاتا۔ نائٹ کلب اس کے علاوہ جہاں جہاں دل جاتا خوب مستی کرتا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی یاد بھی نہیں ستاتی تھی، ورنہ جس جگہ سے میں آیا تھا اب اس کا خواب بھی آتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے والدین نے بھاگ کر شادی کی تھی، نہ بھی بھاگتے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرا ابا بھیج مانگتا تھا اور ماں بھی جھگیوں میں ہی پلی بڑھی تھی۔ ماں کی طرف یہ روایت تھی کہ لڑکیوں کو باہر نہیں بیاتے تھے، جھگیوں والوں میں ہی ان کا بیاہ ہوتا تھا، بس پھر وہ گھر گھر گڑوی بجا کر مانگا کرتی تھی۔ اماں کی شادی کا وقت آیا
تو اس وقت اس کی عمر کوئی 13-14 برس تھی۔ شادی کے لیے سارے خاندان میں کوئی اس کے جوڑ کا نہیں تھا۔ جھگی والوں کا یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، جب لڑکی یا لڑکے کی جوڑ کا ساتھی نہ ملے تو وہ بوڑھے مرد سے بھی کسی بچی کی شادی کروانے میں دریغ نہیں کرتے۔ اماں کا کوئی جوڑ نہیں تھا تو ایک درمیانی عمر کے مرد سے اس کا بیاہ طے ہو گیا، جس کی پہلے سے 3 شادیاں ہو چکی تھی اور چوتھی میری ماں کے ساتھ طے پائی تھی۔ جو بھی تھا، میری ماں ذرا دوسرے رنگین مزاج کی لڑکی تھی، وہ جھگیوں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ابا پسند آ گیا تھا، وہ بھی ایسے ایک سگنل پر ملا تھا۔ دونوں کی نگاہوں نے پہلے تصادم کیا، اس کے بعد پھر ان دونوں نے ملنا شروع کیا۔ جس روز اماں کا نکاح تھا اس دن یہ چپکے سے ابا کے ساتھ بھاگ گئی۔ پوری جھگی میں کہرام مچ چکا تھا، مگر کوئی بھی اماں کو ڈھونڈ نہ سکا تھا۔ وہ تو ابا کے ساتھ دوسرے شہر بھی پہنچ گئی تھی۔ ابا بھی اپنا خاندان چھوڑ چکا تھا، ادھر جا کر بھی انہوں نے مانگنا چاہا، مگر اماں نے گھر گھر کام کرنا شروع کر دیا اور ابا خالی سارا دن پڑا نشہ کرتا رہتا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، ہمیں پالنا بھی جان جوخم کا کام تھا۔ فاقوں سے 2 بہن بھائی تو مر گئے اور مجھے کسی نے اغوا کر لیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، مگر اغوا کرنے کے بعد مجھے بیچا گیا اور کرتے کراتے پہلے تو میں مانگتا رہا، اس کے بعد ایک دن چپکے سے جن لوگوں نے مجھے اغوا کیا تھا ان کے چنگل سے بچ کر نکل بھاگا۔ مجھے 3 سال ہو گئے تھے وہاں رہتے۔ میں اپنا شہر اور والدین سب کچھ بھول چکا تھا، بس ایک خواب کی طرح یہی یاد تھا کہ میں اغوا ہوا تھا، پھر ان کے تشدد سے تنگ آ کر بھیک مانگی، مگر اب اور نہیں۔ جس وقت میں وہاں سے بھاگا تھا تب میری عمر 7 سال تھی۔ تقریباً ایسے ہی میں سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا جب اچانک سے مجھے ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گیا اور بے تحاشا رویا۔ وہ آدمی مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اپنے والدین کا بتاؤ کہاں جانا ہے اور کہاں سے آ رہے ہو، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا، اماں بچپن میں اپنی جو کہانی سناتی تھی وہ ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس آدمی کو بھی اماں ابا کی شادی کی کہانی سنا ڈالی، پھر اغوا کرنے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بتا دیا۔ وہ چپ کر کے میری ہر بات سنتا رہا، پھر پوچھا، تو صرف اتنا کیا، تمہیں اب وہ علاقہ یا شہر یاد ہے؟ اور یہیں سے میری قسمت نے پلٹا کھایا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ آدمی نرمی سے بولا، کیا میں تمہیں اپنا بیٹا بنا کر رکھوں تو تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ پچکارتے ہوئے بولا، میں تم سے بہت پیار کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تم میرے بیٹے بن جاؤ، لاڈ اٹھاؤں گا تمہارے۔ میں بچہ تھا، اس وقت کچھ سمجھ نہیں تھی، بس جو پیار سے بلاتا اور بات کرتا وہی اپنا ہمدرد نظر آتا تھا۔ اس وقت اس آدمی سے بڑھ کر مجھے پوری دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور ایک کھلونوں والی دکان سے ڈھیر سارے کھلونے دلوائے، پھر کھانے پینے کا سامان لے کر دیا، کپڑے جوتے لے کر دیے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر گیا تو دروازے کے اندر ایک شیشہ لگا تھا جس میں نے اپنی خوشی سے بے تحاشا چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی تھی۔ میں بہت خوش تھا، زندگی اچانک ہی بدنما سے خوشنما ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی آرام دہ زندگی نہیں گزاری، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میرا بچپن ہی وہ یاد ہے جس نے ہمیشہ مجھے امید دلائی رکھی کہ زندگی میں اچھے دن بھی ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھ پر ادراک ہوا کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں ہوں۔ خیر دین یا مذہب میرے لیے کبھی بھی اہم نہیں رہا، ان لوگوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ عورت جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا وہ بانجھ تھی، تو میں نے خوب عیش و عشرت کی زندگی دیکھی۔ آمدنی ان کی قلیل تھی، مگر میرے جتنے نخرے اٹھا سکتے تھے اٹھائے۔ میں بڑا ہوتا گیا تو ساتھ ہی کسی کام کاج کی طرف توجہ نہیں دی۔ ابا کی سبزی کی دکان تھی، مجھے وہاں پر بٹھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں ہمیشہ کام میں ڈنڈی مار جاتا۔ جب تھوڑی بہت پیسے آ جاتے تو دکان سے اٹھ جاتا۔ انہوں نے بہت سمجھایا مگر میں سمجھنے والا نہیں تھا۔ تنگ آ کر انہوں نے میری شادی کر دی۔ لڑکی بھی ان کے خاندان کی ہی تھی۔ میری شادی ہوئی اس کے بعد تو گویا اور چھوٹ مل گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تھوڑی بہت دکان پر کمائی کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ دکان پر بیٹھنا میرا کم ہوتا گیا۔ گھر میں اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ اماں کی وفات ہو چکی تھی، ابا خود ہی دکان پر بیٹھ کر تھوڑی بہت کمائی کر کے گھر چلانے لگے۔ میں سارا دن گھر سے باہر لوڑ لوڑ پھرتا۔ جب تک ابا میں ہمت تھی وہ کسی نہ کسی طرح گھر کا نظام چلاتے رہے اور میں بے فکری کی زندگی جیتا رہا۔ اس دوران میرے 2 بچے ہوئے اور دونوں ہی فوت ہو گئے۔ میری بیوی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا جسے برداشت کرنے میں اسے کافی وقت لگا، مگر میں بالکل نارمل رہا۔ مجھے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، بے حس ہو چکا تھا، یا شاید میں خود غرض تھا۔
اس بات کا ادراک نہیں کر سکا۔ ابا کی بھی وفات ہو گئی تو گھر میں جو تھوڑی بہت گزارے لائق خوشحالی تھی وہ ایک دم سے دم توڑ گئی۔ اب بیوی نے مطالبے شروع کر دیے کہ گھر کے اخراجات پورے کرو۔ میں تو بکھلا کر رہ گیا، کہاں سے کرتا؟ خیر ابھی ابا کی وفات جو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا تو سبزی کی دکان پر ہی بیٹھنے لگا۔ اس طرح سے 3-4 سال روتے پیٹتے ہوئے گزر گئے۔ میرے 2 بچے مزید ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں جانتا ہوں ان 4 سالوں میں کس قدر محنت کی تھی میں نے، حالانکہ یہ محنت اور کمائیاں کرنا میری عادت نہیں تھی۔ میں تو نوابوں کی طرح عیش کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ جب جب بیوی کے ہاتھ پر کمائی رکھتا مجھے لگتا میں نے اپنے سارے فرض پورے کر دیے ہیں، میری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں۔ مگر میں غلط تھا، کیونکہ اگلے روز ہی میری بیوی اخراجات کی ایک نئی لسٹ مجھے تھما دیتی اور پھر میں کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ میں روز روز کی ذمہ داریوں اور فرض کی ادائیگیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے اس گھر اور جگہ سے دور جانا تھا جہاں پر نہ بچوں کی فکریں تھیں نہ ہی بیوی کی چک چک۔ میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا، جوے کے ساتھ ہی تھوڑا بہت نشہ بھی شروع ہو گیا۔ اب زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا۔ میری بیوی کا جب مجھ پر بس نہیں چلا تو اس نے لوگوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو کام کرنے سے تو جان چھوٹی، اب کوئی اور کمانے والا آ گیا ہے۔ جب کبھی گھر جاتا تو بیوی تانے دیتی جن سے بچنے کے لیے میں ہفتہ بھر گھر سے دور رہتا۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھا چکر لگا لیتا تو لگا لیتا، ورنہ میں گھر سے مکمل طور پر کٹ چکا تھا۔ دکان ویسے ہی بند پڑی تھی۔ ایک روز ایک ایجنٹ سے میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگوں کو دبئی اور دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ میں نے اس سے فوراً کہا کہ مجھے بھی دبئی بھیج دو۔ میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم دبئی جا سکو؟ میں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، یار پیسے کی فکر نہیں کرنی، پیسے کا بندوبست تو کر لوں گا، بس مجھے تم کسی طرح مجھے اس ملک اور اپنی بیوی کے عذاب سے نکالو۔ اسے لگا میں محض باتیں کر رہا ہوں، مگر میں بھی سوچ چکا تھا مجھے اب باہر ہی جانا ہے۔ وہاں جا کر میں ان سب کو بھولنا چاہتا تھا۔ میں ویسی زندگی گزارنا چاہتا تھا جس کی میں خواہش کرتا تھا۔ پیسے کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے دکان بیچ دی۔ اس بات کا اپنی بیوی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا، بس پیسے لے کر ایجنٹ کی ہتھیلی پر تھما دیا اور اسے اپنے باہر جانے کی تیاری کرنے کا بولا۔ وہ بہت حیران ہوا تھا اور یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ اتنے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے اس بات کو ٹال دیا اور کہا تم بس مجھے دبئی بھیج دو کسی طرح۔ اس نے پوچھا وہاں کے خرچے کیسے پورے کرو گے؟ میں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا وہ تب کی تب دیکھی جائے گی، تم بس مجھے باہر بھیجو، وہاں جا کے میں کچھ بھی کر لوں گا، کوئی بھی نوکری کر لوں گا۔ وہ ایجنٹ میرا جاننے والا تھا، تن سے بولا تو وہی نوکری یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر کیا پریشانی ہے؟ میں نے اس کی منت کی اور کہا یار ایسے سوال نہ کرو، میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، میری خواہش ہی نہیں ہے ادھر رہنا، مجھے باہر جانا ہے، بس کسی طرح کوئی جگاڑ لگا کر مجھے باہر بھیج دو۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھا، جان چکا تھا کہ مجھے ٹالنے سے نہیں ٹلوں گا، سوائے اس کے کہ جب تک مجھے کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ خیر اس نے میرے باہر جانے کا بندوبست کر دیا۔ میں گھر گیا اور جس دن جانا تھا اس دن بیوی کو صرف اتنا بتایا کہ میں نوکری کرنے باہر جا رہا ہوں، اگر کوئی پیسے جڑ گئے تو تم لوگوں تک بھیج دوں گا، ورنہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ انہیں میں نے جگہ تک کا نہیں بتایا اور چلا آیا۔ اب میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں چاہتا تو گھر میں اچھے خاصے پیسے بھیج سکتا تھا، لیکن میں ان لوگوں اور گھر والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی میرے خرچے بھر چکے تھے، میری عیاشیاں عروج پر تھیں۔ اگر میں ایک مرتبہ گھر والوں کو پیسے بھیج دیتا تو پھر ان کی امید بن جاتی اور بار بار مجھے انہیں پیسے بھیجنے پڑتے۔ ابھی وہ جیسے تیسے اس پیسے پر گزارا کر رہے تھے، کافی تھا۔ میں نے مڑ کر ان کی کوئی خبر نہ لی۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا اور مڑ کر انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز میں یوں ہی فلیٹ میں بیٹھا تھا، آج لوگوں کا رش بہت کم تھا، میرا بھی کام کرنے کا ذرا موڈ نہیں تھا۔ پوری رات میں ایک نائٹ کلب میں گزار کر آیا تھا اور اب شدید نیند آئی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا تو فلیٹ مجھے دیکھ کر نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ملنے آ جاتا تو آ جاتا۔ میری خود کی موج لگی ہوئی تھی، میں گہری نیند میں تھا جب میرے ملازم نے آ کر مجھے اٹھایا۔ میں چڑ کر اٹھا اور اسے ڈانٹ دیا کہ دیکھ نہیں رہے، آرام کر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا سرکار اٹھ جائیں، موٹی آسامیاں آئی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کو یہ موقع گنوانا چاہیے۔ میرا ملازم بھی میری تمام حرکات و سکنات سے واقف تھا۔ میں نے اسے یہی ہدایت دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی موٹی آسامی آئے تو زبردستی اٹھا دینا، یا میں جہاں بھی مصروف ہوں بتا دینا، میں فارغ ہو جاؤں گا۔ آپ بھی اس نے میرا سونے کی کوئی پرواہ نہیں کی
اور آ کر اٹھا دیا۔ میں بھی فٹافٹ اپنا حبہ پہن کر خوشبو لگا کر دم درود والے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہاں پہلے سے ہی 4 عربی خواتین موجود تھیں جو دیکھنے سے ہی کافی رئیس لگ رہی تھیں۔ میں نے لہجے میں شیرنی سموتے ہوئے اشارے سے ان کے وہاں آنے کا مقصد پوچھا تو ان میں سے ایک بولی کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو بہت بیمار ہے، اتنا بیمار کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کے لیے دعا یا کوئی دم درود کر دیں تو ہم آپ کو جتنی رقم کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بچے کا بچنا بہت مشکل ہے، تبھی ہم تکلیف کر کے اتنی دور آپ کے پاس چل کر آئے ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوا کیونکہ جانتا تھا کہ ایک اچھی خاصی رقم ملنے والی ہے۔ دل ہی دل میں نے یہ بھی سوچا کہ اب کچھ پیسے میں پاکستان بھجوا دوں گا۔ ان خواتین نے اسی وقت اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ پیسوں کا سن کر میری نیند بھی اڑ چکی تھی۔ ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ جب آگے گیا تو وہ کوئی بڑا سا ادارہ لگ رہا تھا۔ خیر جو بھی ہو، یہ بات سوچ کر میں اندر چلا آیا۔ عورتوں کی قیادت میں ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں اسپتال کا بستر لگا ہوا تھا اور اس پر ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں اس بچے کے قریب ہوا تاکہ اس پر دم کر سکوں۔ بچے کی شکل پر میری نگاہ پڑی تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بچہ جانا بے جانا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے ان خواتین کو ایک نظر دیکھا تو وہ اسپاٹ نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی بچے کو دیکھتا تو کبھی خواتین کو۔ پتہ نہیں کیوں اس بچے میں مجھے کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وقت پیچھے سے ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چونک کر پلٹا تو تبھی وہ بات سنائی دی، ہاں تمہارا ہی بیٹا ہے، شاید پہچاننے میں تمہیں دشواری ہو رہی ہوگی۔ مجھے تو پہچان رہے ہو نا یا بھول گئے؟ میری حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں چپ رہا۔ مجھے لگ رہا تھا یہ سب ایک خواب ہے۔ بھلا میری بیوی اور بچہ دبئی میں آئے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی بغیر پیسوں کے؟ نہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تبھی 4 عربی خواتین میں سے قدرے بڑی عمر کی عورت دبنگ لہجے میں بولی، تم نے گونگے رہ کر جتنی ڈرامے بازی کرنی تھی وہ کر چکے ہو، ختم کرو اب یہ سب۔ ہم جانتے ہیں تم ڈھونگی ہو اور تم نے اپنے خاندان کی کفالت چھوڑ دی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، خدا صرف تمہارا نہیں ہے، ہم ناداروں کا بھی ہے۔ تم تو جیسے تیسے یہاں آ گئے، بتایا تک نہیں، رابطہ بھی نہیں رکھا۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہیں باجی نے مجھے ایک ادارے کے ذریعے دبئی بھجوا دیا کہ یہاں پر اچھا کام مل جائے گا، اور اس طرح یہاں آ گئی۔ ان سوشل ورکر خواتین نے تمہارا پتہ نکالا تو علم ہوا تم بھی یہی پڑھو۔ پھر کچھ دن لگے تمہاری کھوج کی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم ڈھونگی بنے کس طرح سے لوگوں کو لوٹ رہے ہو۔ تمہیں اپنی عیاشیوں کی پڑی ہے اور بچہ تمہارا خون کے کینسر میں مبتلا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش فلاں ہو گئی، یعنی میں کتنی گمراہی میں تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کا علم بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی مگر اس نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا کہ جس شخص کو اپنے اچھے وقت میں اپنی بیوی بچوں کی یاد نہیں رہے وہ برے وقت میں بھلائی یاد رکھ سکتا ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور تب یہ ایک عربی خاتون نے فون ملایا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں پولیس آ گئی جس نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا، مگر میری بیوی نے مجھے گرفتار نہیں ہونے دیا، صرف اتنا کہا کہ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ اسی وقت کھڑے کھڑے اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور مجھے وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ وہ دن گیا، آج کا دن، میں اس دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گیا ہوں۔